سردی سے اس کا پورا جسم کانپے جا رہا تھا۔ پہاڑوں پہ برستی برف میں وہ برف بنتا جا رہا تھا۔ لرزتے ہوئے وہ بہت دور سامنے بس اس گھر کو دیکھ رہا تھا جس کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ 10 سالہ بچہ اس وقت اپنی سوتیلی ماں کے ستم کا شکار ہوا تھا۔ یہ منظر سوات میں موجود ایک خوبصورت بنگلے کا تھا جہاں رات کے پہر ایک گندا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے بابا اپنے بزنس کے سلسلے میں ابراڈ چلے گئے تھے اور انہوں نے 2 دن بعد آنا تھا۔ ایسے میں ان کی اس بنگلے میں ان کی دوسری بیوی کیا کر رہی تھی وہ نہیں جانتے تھے، لیکن 10 سالہ بچہ جو ٹھنڈ میں لرز رہا تھا، اس کا دماغ اس سب کو دیکھ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہا تھا۔ وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتا اپنے اللہ سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی اپنی سگی ماں کی 1 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں حادثاتی موت ہو گئی تھی۔ اس کی ہنستی مسکراتی ماں جو اس پہ جان چھڑکتی تھی اسے چھوڑ گئی۔ اس کے بابا کتنا روئے تھے اور پھر ان کی زندگی میں تانیہ آئی تھی۔ تانیہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ بہت ماڈرن تھی اور وہ سوات میں اپنے کسی خاص رشتہ دار سے ملنے آئی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات مسٹر ارمان خانزادہ سے ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ ارمان خانزادہ کے بہت قریب ہونے لگی اور ایک پل ایسا آیا کہ اچانک سے ارمان خانزادہ تانیہ سے نکاح کر کے اس کو گھر لے آئے۔ وہ دن آخری دن تھا مصطفیٰ کی زندگی میں خوشیوں کا۔ پاس ہی کسی جانور کی آواز آئی تو وہ بچہ مزید سہم کے خود میں سمٹ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر خوف تھا۔ ماما، بابا، I miss you, please come, I need you۔ وہ بچہ اب روندے لہجے میں بول رہا تھا لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں بہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اسے خود پہ کنٹرول کرنا آتا تھا ہر حال میں۔ اور پھر وہ جنگلی بھیڑیے اس کی طاق میں بیٹھا اس کی طرف جھپٹا۔ مصطفیٰ کی چیخ نکلی اور وہ اٹھ کے بھاگا۔ اس برفانی رات میں وہ کس قدر دور بھاگ سکتا تھا، لیکن وہ پوری قوت سے بھاگ رہا تھا کہ بھیڑیے نے اسے جا لیا اور وہ زمین پہ گرا۔ اس کے گرم سویٹر کو بھیڑیے نے دانتوں میں رکھتے کھینچا۔ مصطفیٰ نے پھر سے خود کو چھڑایا اور چلاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا، لیکن اس بھیڑیے نے اس کے گال پہ کان کے نیچے زور سے اپنا پنجہ مارا۔ خون شراٹے سے نکلا۔ وہ چھوٹا سا بچہ بلک اٹھا۔ اپنے گال پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ زمین پہ پڑا خون خوار بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا جو اس کو دیکھتا اس پہ پھر سے حملہ آور ہوا۔ مصطفیٰ ایک ہی جست میں دوسری جانب ہوتا پیچھے ہٹا۔ وہ 10 سالہ بچہ اس وقت بے خوفی سے اس بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈر کہیں دور جا سویا تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ وہی بچہ ہے جو بھی کچھ دیر پہلے لرزتا ہوا بیٹھا اللہ سے شکوے کر رہا تھا۔ مصطفیٰ اپنے گال کے درد کو بھلائے بھیڑیے کی طرف آنکھیں چھوٹی کرتا دیکھ اس کے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مصطفیٰ پہ چھلانگ لگائی، مصطفیٰ پھر سے ایک طرف کو جھکتا ہوا گرا، جبکہ پیچھے گہری کھائی میں بھیڑیا جا گرا تھا۔ بمشکل اس نے بچنا چاہا لیکن وہ گرتا کہیں بہت نیچے غائب ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ذرا سا آگے ہو کے نیچے کھائی کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا۔ اسے بھیڑیے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اتنے میں اسے بہت سارے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مصطفیٰ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہ تھا، لیکن اس نے بنا سوچے سمجھے آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا جس سے اس کا فشار خون بھی بڑھ رہا تھا۔ اب سردی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی تھی لیکن اس کے دانت ٹھنڈ سے بچ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک آبشار تک پہنچ گیا۔ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سانس بھرنے لگا۔ اپنے پیچھے دیکھا تو کچھ آدمی اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ یقیناً یہ اس کی سوتیلی ماں کے بھیجے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے سامنے دیکھا اور اللہ کا نام لیتے بنا ڈرے اس آبشار میں چھلانگ لگا دی اور آبشار کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ ارے وہ لڑکا تو پانی میں کود گیا۔ ایک آدمی گھبرا کے بولا، اب میڈم کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا تھا، اس پلے کو زندہ پکڑ کے لانا ہے۔ دوسرا آدمی بھی گھبرائے ہوئے بولا، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ کود گیا، چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں شاید مل جائے۔ ارے چھوڑو، اتنی رات کو کیا خاک نظر آئے گا، کہہ دیں گے مر کھپ گیا۔ وہ دونوں آدمی آپس میں مشورہ کرتے واپس نکل گئے۔
جبکہ وہ بچہ پانی کی لہروں میں بہتا ہوا دور نکل گیا، شاید زندگی سے بھی دور۔ وہ اسی خواب کے زیر اثر جھٹکے سے اٹھا جس کی وجہ سے آج تک سو نہیں سکا تھا۔ آنکھیں ملتے وہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد گھڑی کے الارم پہ پھر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کسل مندی سے اپنی آنکھیں نیموا کی اور ٹیبل پہ ایک گھڑی کو اٹھاتے الارم بند کیا اور اپنا رخ دوسری جانب کیے وہ پھر سے آنکھیں موند گیا، لیکن گھڑی نے پھر سے 5 منٹ بعد کا الارم دیا۔ وہ گہرا سانس بھرتا پھر سے اٹھا اور الارم کو بند کیا، لیکن ٹھیک 5 منٹ بعد الارم پھر سے بجا تھا اور اس نے اس بار گھڑی کو اٹھا کے زور سے دروازے کی جانب پٹخا۔ دروازہ کھول کے اندر آتی مہوش کو گھڑی زور سے پاؤں پہ لگی۔ محراب فوراً سے بیشتر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا، جو صبح صبح اس کے کمرے میں بنا نوک کے آئی تھی۔ فوراً سے سائڈ سے اپنی شرٹ اٹھاتا وہ پہن چکا تھا۔ اب وہ مہوش کی جانب بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ منہ بناتے پوچھا۔ میرا پاؤں توڑ دیا ہے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ پہلی بات اپنی آواز نیچی رکھو، دوسری بات بنا اجازت کے کسی کے روم میں نہیں جاتے، اب نیچے جاؤ، عروج سے کہو مرہم لگا دے گی۔ لاپرواہی سے کہتے وہ واپس مڑ گیا۔ اتنی زور سے مارا مجھے؟ مہوش نے بھاں بھاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ محراب اپنے کان میں انگلی ڈالتے منہ ٹیڑھا کیے کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ مہوش باہر نکلتی نیچے جا چکی تھی۔ ہائے میرا پاؤں توڑ دیا، وہ بچوں کی طرح روتے سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ عروج تیار ہوتی نیچے آئی تو مہوش کو پاؤں پکڑے دیکھ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ وہ براؤن آنکھوں والی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی سب کی آنکھوں کا تارا تھی، خاص طور پہ محراب کی۔ تمہارے بھیا جان نے میرے پاؤں توڑ دیا ہے، اوپر سے بولا عروج سے مرہم لگوا لو۔ وہ اپنا رونا رو رہی تھی۔ عروج کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ چلو میں لگا دیتی ہوں، عروج نے ملازمہ سے بول کر فرسٹ ایڈ باکس منگوایا۔ مرینا بھابھی یہ دیکھیں اپنے لاڈلے کے کرتوت، میری بچی کا پاؤں توڑ دیا ہے۔ زلیخا پھوپھو ہاتھ نچا نچا کے بولی۔ مرینا بیگم جو سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، ان کی بات پہ سر جھٹکتے نفی میں ہلایا۔ ضرور محراب کے مزاج کے خلاف اس نے کچھ کیا ہوگا۔ مرینا بیگم اب ناشتے کی ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی اور انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ کامران مرزا بھی اپنے آن بان شان کے ساتھ نیچے اترتے آئے۔ ان کا رنگ و روپ دیکھ کر آج بھی بہت سی لڑکیاں ان پہ فدا ہو جاتی تھی، جبکہ وہ ایک ہی پہ فدا تھے، اپنی محبوب بیوی مرینا مرزا پہ، جو ان کی جان تھی۔ اور مرینا مرزا اپنے شوہر کامران مرزا کو دیکھ دیکھ جیتی تھی۔ انہیں ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ مرینا کے چہرے کو اسمائل نے چھوا۔ بھائی صاحب میری بچی کو دیکھیں، کتنی چوٹ لگی ہے۔ زلیخا پھپھو نے منہ بناتے دکھی انداز میں کہا۔ او ہو بیٹا، یہ صبح صبح کیسے چوٹ لگوا لی؟ انہوں نے چیئر پہ بیٹھتے نرمی سے پوچھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ سامنے سیڑھیوں سے اترتا محراب سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ بلیک پینٹ، وائٹ ڈریس شرٹ اور بلیک کوٹ کو کندھے پہ ڈالے، اپنی سلکی براؤن بالوں کو ماتھے پہ ڈالے، اپنی نیلی آنکھوں سے اپنے حسین ماں باپ کو دیکھا، جن کو وہ لو برڈز کہا کرتا تھا۔ وہ دونوں اس کی جان تھے۔ السلام علیکم بابا، ماما جان۔ اس نے آتے ہی پہلے ہمیشہ کی طرح ماں کو گال پہ کس کیا، پھر باپ کو، اور عروج کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کے گالوں کو ذرا سا جھکا دیا۔ عروج بھائی کی اسی ادا کی دیوانی تھی۔ اس کے خیال میں دنیا کا ہینڈسم انسان اس کے بابا تھے، لیکن اب اس کے بابا کی ہینڈسمنگ تھوڑی کم ہو گئی تھی اور اب اس کا بھیا سب سے زیادہ ہینڈسم تھا۔ وعلیکم السلام۔ یار یہ تم مجھے قسمت کیا کرو، عجیب سی فیلنگز آتی ہے۔ کامران نے خفگی سے بیٹے کو دیکھتے محبت بھری نگاہ اس پہ ڈالتے کہا۔ کیسی فیلنگز آتی ہیں میری جان؟ محراب نے بریڈ کا ایک پیس اٹھاتے باپ کو آنکھ ونک کرتے کہا تو انہوں نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ ارے زلیخا اپا آئیں، ناشتہ کر لیں۔ مرینا نے اپنی نند کو آواز دی۔ یہ کامران مرزا کی سوتیلی بہن تھی۔ اکثر ان کا یہاں چکر لگتا تو کافی دن لگا جاتی۔
ان کی بیٹی مہوش کافی موڈی لڑکی اور چڑچڑی سی تھی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھنے کی اس کی بچپن کی عادت تھی، اس لیے اب کوئی بھی اس پہ کم دھیان دیتا۔ بھئی تم ہمیں ناشتہ یہیں دے دو، میری مہوش نہیں چل کے وہاں آ سکتی، انہوں نے منہ بناتے کہا تو مرینا نے اس بات میں سر ہلاتے ملازمہ سے ٹرے لگانے کا کہا، ویسے تمہاری ماما جو ٹوسٹ بناتی ہے نا، ان کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ کامران صاحب نے مرینا کو پیار بھری نگاہ سے دیکھتے کہا، بابا ٹوسٹ تو بازار سے بنے بنائے ملتے ہیں، ماما تو بس اس پہ جیم لگاتی ہیں۔ عروج نے اپنی اہم انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کی، ماما جیم لگاتی ہیں اور بابا بٹر۔ محراب کے جملے پہ سبھی کے چہرے پہ مسکان سجی۔ تم باز نہیں آؤ گے۔ اب کی بار انہوں نے محراب کو زبردست گھوری سے نوازا۔ ارے بیرسٹر صاحب جلدی سے ناشتہ فنش کر لیں، آپ کے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ مرینا نے کامران مرزا کو وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ اپنے بیٹے سے بھی تو کہیں آفس وقت پہ چلا جایا کرے۔ کامران مرزا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مرینا ان کا موبائل اور وائلٹ انہیں پکڑانے لگی۔ میرے بیٹے کا مقابلہ نہ کیا کریں، اس کا اپنا آفس ہے، جب مرضی جائے وہ، لیکن آپ کا کام بہت ذمہ داری والا ہے، آپ کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، آخر کوئی چھوٹے موٹے بندے تھوڑی ہیں۔ بیرسٹر کامران مرزا ہیں۔ ان کے کالر کو ٹھیک کرتی وہ ان کے دل کو بھی دھڑکا رہی تھی، جبکہ ان کے بچے ان لو برڈز کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ روک نہیں پا رہے تھے۔ عروج نے تو نگاہیں پھیلی تھی، البتہ محراب اب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بہت محبت بری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے گڈ بائی کس نہیں کریں گی؟ دھیرے سے کان میں سرگوشی کی، جس پہ مرینا کے گال سرخ انار ہوئے۔ چپ کر کے جائیں اور خیر سے واپس آئیں۔ کیوں آج آپ ہاسپٹل نہیں جا رہے؟ کامران مرزا نے اپنی ڈھیٹ اولاد کو دیکھا جن کا پورا دھیان اپنے ماں باپ پہ تھا۔ نہیں، آج سمرا کے ساتھ شاپنگ پہ جانا ہے تو آج آف لیا ہے۔ کتنے دنوں سے کہہ رہی ہے چلو، اب آج کچھ فری تھی تو سوچا اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ سرسری سے انداز میں وہ اپنی بات بولے جا رہی تھی۔ میرے لیے بھی کوئی اچھی سی شاپنگ کیجیے گا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ گرے کلر کی شرٹ جو دیکھی تھی لاسٹ ٹائم مارکیٹ میں، وہ لے آنا۔ اور محراب اور عروج نے ایک ساتھ بولا تو وہ دونوں چونک کے اپنے بچوں کو دیکھنے لگے۔ یار یہ میاں بیوی کتنا پکاتے ہیں، چلو تمہیں یوں نہیں چھوڑ دوں، پھر مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ محراب اپنا کوٹ اٹھاتا منہ بناتے ماں باپ کے پاس سے ہو کے گزرا تو عروج بھی فوراً اس کے پیچھے ہی نکلی۔ کامران نے ایک آئی برو اچک کے بیوی کو دیکھا۔ بیوی نے زلیخا آپا کی طرف اشارہ کیا۔ آپا میرے روم میں وہ ایک لفافہ رکھا ہے ٹیبل پہ، وہ لے آئیں، اس لفافے میں آپ کے لیے کچھ ہے۔ کامران مرزا کی بات پہ زلیخا خوشی سے اٹھتی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مہوش منہ بناتے موبائل پہ لگ گئی تھی۔ کامران نے مرینا کو اپنے گال کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک نظر سب طرف ڈھالتی جلدی سے ان کے گال پہ لب رکھ گئی۔ اب جلدی سے جائیں بیرسٹر صاحب، مرینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کامران کے چہرے پہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ دونوں ایک ساتھ دروازے کی جانب بڑھے کہ اپنی ڈھیٹ اولاد کو وہاں کھڑا دیکھ کامران مرزا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ محراب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت مزے سے ابھی کی ہوئی واردات دیکھ چکے ہیں۔ اسی اولاد کے لیے بولا گیا ہے۔ مرینا نے مسکراہٹ ضبط کرتے سوالیہ نظروں سے شوہر کی جانب دیکھا۔ اب وہ کیا کہنے والے تھے؟ کامران مرزا اپنے بچوں کے قریب پہنچے۔ گندی اولاد، نہ مزہ نہ سواد، منہ بناتے وہ باہر نکل گئے، جبکہ ان تینوں کا مشترکہ کہکہا سنتے باہر نکلتے سنتے کامران مرزا بھی مسکرا دیے۔ MKM انڈسٹری یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جو محراب کی سخت محنت کی بدولت آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، محراب اپنی ساکھ بیرون ملک میں بھی بنا چکا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اپنے آفس میں انٹر ہوتی اس کا سارا فوکس کام پہ ہوتا۔ اس کی PA اچانک غیر حاضر ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے 2 دن مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مزید جاب جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ محراب نے اس کے لیے کافی مدد امداد کر دی، لیکن اس کی جگہ نئی لڑکی ہائر کرنے کے لیے
آج انٹرویوز تھے۔ یہ کام کمپنی کے سینئر امپلائی مسٹر وقار کے ذمہ تھا، لیکن وہ بھی کسی وجہ سے آج چھٹی پہ تھے۔ مجبوراً یہ انٹرویو آج محراب خود لینے والا تھا۔ وہ آج جلدی فری ہو کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن ان انٹرویوز کی وجہ سے اب وہ بہت لیٹ ہو جاتا۔ اس نے بیل بجاتے پیون کو بلایا، مسٹر فہد کو بھیجے۔ پیون نے اسبات میں سر ہلاتے فہد کو بلا لیا۔ مسٹر فہد، اور کتنی لڑکیاں رہتی ہیں جاب انٹرویو کے لیے؟ وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ سر 5 ہیں ابھی شاید، اور وہ ڈرتے ڈرتے بولا 4 کا تو میں انٹرویو لے چکا ہوں، اور ان میں سے ایک بھی مجھے اس قابل نہیں لگی۔ اوکے جلدی کرو، بھیجو انہیں 1 by 1، وہ عجلت میں بولا۔ فہد کے نکلتے ہی ایک لڑکی ناک کرتی اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ محراب نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چیئر پہ بیٹھ گئی۔ نیم؟ محراب کی نظر ابھی بھی اپنے سامنے رکھی فائل پہ تھی۔ یشما۔ اس کے یک لفظ جواب پہ محراب نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ صاف شفاف چہرہ، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، سنہری پلکیں اور کٹاؤ دار گلابی لب۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا محراب کو لگی؟ لیکن اگلے ہی پل محراب نے اپنی نگاہ اس پر سے ہٹا لی۔ پورا نام بتائیں، سنجیدگی سے دوبارہ پوچھا۔ سر، آپ کے سامنے میری سی وی موجود ہے اور اس کے اندر سب لکھا ہے، وہ نرم لہجے میں بولتی سامنے والے پہ سحر پھونک رہی تھی۔ محراب نے لب بھینچے، سی وی پہ دیکھا، جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دے۔ اب کی بار تھوڑا روکھے انداز میں بولا، اوکے سر، میرا پورا نام یشما عباسی ہے۔ اس سے پہلے کہیں جاب وغیرہ کی؟ محراب نے اگلا سوال کیا۔ نو سر، کسی نے جاب دی ہی نہیں۔ معصومیت بھرے جواب پہ محراب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیوں؟ محراب کو حیرانی ہوئی، کیونکہ سر، میں نے کبھی پہلے اپلائی ہی نہیں کیا۔ سادہ سا جواب دیتے وہ مسکرائی۔ محراب کو لگا اس کی آنکھیں بھی مسکرائی ہوں۔ گڈ آنسر، لیکن ہمیں ایکسپیرینس امپلائی کی ضرورت ہے، فریش نہیں۔ یو میں گو ناؤ۔ دل اسے رکھنے پہ راضی ہو رہا تھا، لیکن وہ زبان سے اسے انکار کر چکا تھا۔ سر، جاب کرنے سے ایکسپیرینس آئے گا نا؟ میں نے فریش BCom کیا ہے اور میں بہت محنتی ہوں۔ آپ ایک موقع دیں۔ آئی ڈو مائی لیول بیسٹ، وہ جوش سے بولی۔ کوئی ایک خاص وجہ آپ کو یہ جاب دینے کی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ سر، پورے 10 منٹ۔ اس کی بات پہ محراب چونکا۔ کیا مطلب؟ سر، مجھ سے پہلے 4 لڑکیوں کا آپ نے انٹرویو لیا اور وہ سب 4 سے 5 منٹ میں آپ کے آفس سے باہر تھی، اور مجھے ابھی ٹوٹل 12 منٹ ہو گئے انٹرویو دیتے۔ اٹس مین مجھ میں کچھ تو خاص بات ہے نا؟ وہ اپنے براؤن آنکھوں کو مزید بڑا کرتے بولی۔ محراب اس کی بات پہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ سر، اگر آپ مجھے اس جاب کے لیے رکھیں گے تو یقیناً فائدے میں رہیں گے۔ آپ کا ایک منٹ قیمتی ہوگا، کیونکہ میں بہت پنکچوئل ہوں۔ یشما نے اپنی ایک اور خاص بات بتائی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں، مسٹر فہد آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ محراب نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا۔ وہ بری طرح اس کے حواسوں پہ چھا رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پہ اثر انداز ہو۔ پھر میں آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ یشما نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایکسکیوز می؟ محراب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس جاب کے لیے سر، فوراً تصدیق کی۔ اوکے، یو میں گو ناؤ۔ محراب کے رکھے انداز پہ وہ مسکرا کے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی، لیکن پلٹ کے ایک بھرپور نگاہ محراب پہ ڈالنا نہ بھولی۔ MKM، محراب کامران مرزا۔ باہر نکلتے اس کے لبوں پہ یہی ایک نام تھا۔ وہ جانتی تھی جاب اسی کو ہی ملے گی۔ اس کی سادگی اور اس کی معصومیت نے محراب پہ گہرا اثر ڈالا تھا کہ اس کا یقین سچ ثابت ہوا۔ دوسرے دن ہی اسے جوائننگ کی کال آ گئی تھی۔ وہ خوش ہوتی اندر کی جانب بڑھی۔ بابا بابا، وہ چلاتی ہوئی اندر بڑھی۔ بابا، فائنلی مجھے جاب مل گئی، محراب نے مجھے جاب دے دی ہے۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگی۔ یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ بھی خوش ہوئے۔ بابا، وہ دن دور نہیں جب منزل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھنا بہت جلد ہوگا یہ سب۔
وہ پر یقین لہجے میں بولی اور ایک نظر سامنے چارپائی پہ لیٹے اس شخص پہ ڈالی۔ اس کا دل جیسے غم سے بھر گیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، عباسی صاحب نے دل سے کہا۔ کیا بات ہے بھیا، آج بڑے چپ چپ سے ہیں؟ شام کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ایم کے خبریں سن رہا تھا، جبکہ کامران مرزا اور مرینا بیگم دونوں آج ڈیٹ پہ گئے تھے۔ وہ اکثر دونوں میاں بیوی ڈیٹ پہ جاتے، ان کا پیار اس ایج میں کم ہونے کی بجائے بڑھا تھا۔ کچھ نہیں گڑیا، ایک اچھی اسٹرنگ سی کافی بنا دو، وہ تھوڑا تھکن سے بولا۔ اوکے باس، ابھی لائی۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی کہ اسی پل مہوش وہاں لنگڑاتے ہوئے آگے بیٹھی۔ آپ نے مجھے اتنی زور سے مارا، صبح بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، مہوش نے منمناتے ہوئے کہا۔ میرے روم میں الارم کس نے لگایا تھا؟ وہ سنجیدہ سا بولا۔ وہ میں نے نہیں، وہ عروج نے۔ مہوش نے جھوٹ بولتے عروج کی جانب اشارہ کیا، جس کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ محراب نے کافی کا کپ عروج کے ہاتھ سے تھاما۔ عروج کی عادت نہیں ہے کسی کے روم میں بلا اجازت گھس جانا، آئندہ احتیاط کرنا تو چوٹ سے بچ جاؤ گی۔ وہ ایل ای ڈی آف کرتا اٹھا تھا۔ عروج بچے آؤ، باہر تھوڑی تازہ ہوا کھاتے ہیں۔ وہ عروج سے کہتے باہر گارڈن کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تمہارا بھائی مجھ سے اتنی خار کیوں کھاتا ہے؟ مہوش دانت کچکچا کے بولی۔ مہوش پلیز جھوٹ کم بولا کرو یار۔ عروج افسوس سے سر جھٹک کے باہر نکل گئی۔ مہوش نے غصے سے ایل ای ڈی دوبارہ آن کر لی اور وہ ڈرامہ دیکھتی دماغ میں پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے محراب کو قابو کیا جائے کہ وہ اس کے گن گانے لگے۔ آج یشما کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ سادہ سی ریشمی وائٹ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں، جس پہ جارجٹ کا بڑا سا دوپٹہ تھا، وہ کندھے کی ایک طرف شال ڈالے بہت سپر سی لگی۔ وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی تھی اور مسٹر فہد نے اسے اس کا جوائننگ لیٹر دیتے سارا کام سمجھا دیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے، ڈیٹ وائز محراب کی میٹنگز اور ان کی ڈیٹیلز چیک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ سر نے آفس میں بلایا ہے آپ کو، پیون نے اسے آتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنی ڈائری لیے اور ہاتھ میں پین لیے محراب کے آفس کی جانب بڑھی۔ اجازت لے کے اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ سر۔ یشما نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ محراب نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ ایک نظر کتنی گہری تھی، یشما کو ایک پل میں سمجھ آ گئی۔ میری کافی لے کے آئیں، اس نے آج کا پہلا آرڈر دیا۔ لیکن یشما حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، اونچا سنتی ہے؟ جائیں اور کافی لے کے آئیں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ سر، مسٹر فہد نے جو کام بتائے ہیں پی اے کے، ان کاموں میں کافی والا کام نہیں بتایا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے گولڈن آئیز کو جھپکاتی بولی۔ محراب جبڑے بینچے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کے قریب قدم با قدم بڑھتا پیش قدمی کرنے لگا۔ یشما گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ مزید 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی کہ دروازے کے ساتھ جا لگی۔ محراب اس سے 2 انچ کے فاصلے پہ رک گیا۔ اگر نہیں بتایا تو اب نوٹ کر لو، میرے آنے پہ فریش کافی میرے ٹیبل پہ روزانہ موجود ہونی چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں بولتا آگے ہوتے دروازہ کھول گیا۔ یشما جس نے پیچھے ٹیک لگائی تھی وہ مکمل محراب کی جانب متوجہ تھی۔ دروازہ کھولنے پہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ محراب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں کو ہی سمجھ نہ آئی۔ یشما کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، جبکہ محراب نے اگلے ہی پل اسے چھوڑتے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ یشما خود پہ قابو پاتی باہر نکل گئی۔ جبکہ محراب نے پلٹ کے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ دل جیسے بے چین ہوا تھا۔ اپنی کیفیت کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو میں اس کی طرف اتنا اٹریکٹ ہو رہا ہوں؟ اپنی چیئر پہ بیٹھتے اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ یشما بہت سیریس انداز میں کھڑی کافی بنا رہی تھی کہ سارا اس کے پاس آئی۔ وہ بھی وہاں امپلائی تھی۔ اس کی ڈریسنگ بھی بہت ماڈ قسم کی تھی، بلکہ پورے آفس میں ہی لڑکیاں زیادہ تر پینٹ شرٹ یا اسکرٹ میں تھی۔ گلے میں اسکارف ڈالے ہوئے تعداد میں لڑکیاں کم تھی،
لیکن ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن تھی۔ سارا کو یشما کی سادگی الجھن میں ڈال گئی اور پہلے دن میں ہی اس سے تھوڑی جیلسی ہو گئی۔ کافی بنا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے سر کیسی کافی پیتی ہیں؟ یشما کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے اگلا سوال داغا تو یشما کے ہاتھ تھمے اور سوالیہ انداز میں سارا کو دیکھا، جو بہت اعتماد سے اب یشما کو پیچھے کرتے خود کافی میکر سے کافی بنانے لگی۔ انہیں بہت ہاٹ کافی پسند ہے۔ کافی ہاٹ ہے وہ۔ کافی بناتے ہوئے سارا نے مسکراتے معنی خیزی سے ایک آنکھ بینکی۔ یشما نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی ڈریسنگ بالکل مردوں جیسی تھی، پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنے، ساتھ ہیلز۔ اس میں اس کا سراپا بہت دلکش لگ رہا تھا، لیکن یشما ایسی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ جیسی تھی اسی میں خوش تھی۔ یہ لو تمہارے سر کی ہاٹ کافی۔ سارا نے اس کی جانب مگ بڑھایا، جسے یشما نے تھینکس کہتے تھاما۔ آل دا بیسٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی، جبکہ یشما کا رخ اب محراب کے آفس کی طرف تھا۔ نوک کرتی وہ اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے ٹیبل پہ کافی کا مگ رکھا۔ اینی تھنگ ایلس ہے؟ وہ دانت چباتے مسکرا کے پوچھ رہی تھی۔ ضرورت پڑی تو بلا لوں گا۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا۔ اس کی موجودگی سے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا اور وجہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یشما منہ بناتے باہر آ گئی۔ آج کا سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ محراب نے ایک بار بھی اسے آفس میں نہ بلایا، جبکہ مسٹر فہد نے اسے کچھ فائلز کا کام تھما دیا، جسے کرتے اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ میم یشما، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے گھر نہیں جانا؟ مسٹر علی نے اس کے پاس آتے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ علی کو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ اس کا پہناوا بھی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھا اور مردوں سے رزو سے بات کرنے کا انداز بھی علی کو کافی اچھا لگا۔ اوہ واقعی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، سر چلے گئے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سر کا کوئی ٹائم نہیں، وہ جب چاہیں آئیں جب چاہیں جائیں۔ علی کا دوستانہ انداز یشما کو اچھا لگا۔ صحیح، اپنا آفس ہونے کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یشما نے جلدی سے اپنا کام وائنڈ اپ کرتے ونڈو شیٹ ڈاؤن کی۔ ویسے ایک بات پوچھوں آپ سے؟ علی نام ہے میرا۔ علی نے اسے جھجکتے ہوئے دیکھا تو خود اپنا نام بتایا۔ مسٹر علی، کیا مجھ سے پہلے والی پی اے بھی یہی کام کرتی تھی؟ وہ اپنا بیگ اٹھاتے علی کے ہمراہ لفٹ کی جانب بڑھی۔ نہیں، وہ تو سر کی میٹنگز کا اسکیڈول ترتیب دیتی تھی، علی نے کندھے اچکاتے کہا۔ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ کوئی بٹن پریس کرتے کہ محراب بھی لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ علی اور یشما کو ایک ساتھ لفٹ میں دیکھتا ایک پل کو چونکا، اگلے ہی پل نظر انداز کرتا لفٹ کا بٹن پریس کر گیا۔ محراب کی موجودگی کی وجہ سے وہ دونوں خاموش ہی رہے اور ان دونوں سے تھوڑا سا آگے ان کے درمیان میں موجود پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس لمحے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یشما نے کن اکھیوں سے محراب کو دیکھا۔ نظر بھٹک کر اس کے چہرے کی جانب اٹھی تو نظر پلٹنا وہ بھول گئی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ لفٹ رکی تو اس کے کھلتے وہ تینوں باہر نکلنے لگے۔ کسی پل پھر سے لفٹ بند ہو گئی۔ وہ تینوں چونکے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مسٹر علی، لفٹ میں کوئی خرابی ہے کیا؟ محراب نے رخ پھیرے علی سے پوچھا۔ نو سر، کوئی خرابی نہیں آئی تھنک۔ وہ پریشان ہوا اور بٹن پریس کرنے لگا۔ لفٹ آٹومیٹک ہی موو کرتی واپس اوپر کی طرف جھٹکا کھاتے بڑھی۔ یشما نے بے اختیار محراب کا دایاں بازو تھاما۔ اسے عجیب سی فیلنگز محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ سیڑھیوں کا استعمال کیا تھا، لیکن یہ آفس اتنا بڑا تھا، بنا لفٹ کے استعمال کے وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتی تھی۔ لفٹ کچھ تیزی سے واپس اوپر کی طرف گئی اور جھٹکا کھاتے رکی۔ وہ تینوں ہی اب اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ محراب نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو بچایا۔ علی تو بری طرح جھٹکا کھاتے گرا اور واپس اٹھا، جبکہ یشما نے دونوں بازوؤں سے محراب کو تھاما۔ لفٹ کا بٹن آٹومیٹک پریس ہو رہا تھا۔ اب وہ نیچے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یشما کی دھیمی سی ڈری آواز سنائی دی، جبکہ محراب جبڑے بیچ بٹنز کو دیکھ رہا تھا جو خود بخود پریس ہو رہے تھے۔ لفٹ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر رہا تھا، ایسا محراب کو محسوس ہوا۔ لفٹ پھر جھٹکا کھا کے رکی۔ یشما کی چیخ بلند ہوئی۔
علی پھر سے خود کو بچاتے دیوار کے ساتھ جا لگا۔ یشما بھی دیوار سے ٹکرا کے گرنے والی تھی کہ مہراب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل نکالتا کنٹرول روم میں موجود زلفی کو کال کرنے لگا، لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ لفٹ ایک بار پھر واپس اوپر کی طرف تیزی سے بڑھی۔ یشما نے گھبرائے ہوئے گہرے سانس لیتے خود کو مہراب کے سینے میں چھپایا، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے رکھا۔ اگلے ہی پل پھر سے جھٹکا لگا۔ اس بار مہراب بھی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا، لیکن یشما کو تھامے رکھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب باقاعدہ رو پڑی تھی۔ مس یشما، جسٹ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، اس نے نرمی سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ علی اپنا دل محسوس کے رہ گیا۔ اگر مہراب لفٹ میں نہ ہوتا تو وہ اس کے گلے لگی ہوتی، کباب میں ہڈی، ہڈی نہیں پورا ہڈا۔ علی دل ہی دل میں مہراب کی موجودگی سے چڑھا۔ لفٹ پھر سے واپس تیزی سے نیچے آئی اور اس پل دروازہ کھل گیا۔ وہ تینوں فوراً باہر نکلے۔ مسٹر علی، کنٹرول روم میں جا کے چیک کریں یہ سب کیا تھا، مجھے فوراً رپورٹ کریں، ابھی اسی وقت۔ مہراب کے غصے سے بولنے پہ علی سٹ پٹا کے تیزی سے کنٹرول روم کی جانب بڑھا، جبکہ یشما اس کا بازو تھامے ابھی بھی اپنی کپکپاہٹ پہ قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آر یو اوکے یشما؟ اسے ایک چیئر پہ بٹھاتے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ مہراب کی بات پہ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد علی وہاں آن موجود ہوا۔ سر، زلفی تو وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ علی کی متفکر آواز پہ مہراب نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا، جبکہ یشما سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا آج یہاں پہلا دن تھا، کون ایسی شرارت کر سکتا تھا؟ کافی دیر ہو گئی وہ واپس نہیں آئے تھے۔ یشما اپنا بیگ تھامے کندھے پہ ڈالتی بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ وہ ایک ٹیکسی رکواتی اس میں بیٹھنے لگی کہ اسی پل پیچھے سے کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پیچھے کی طرف مڑتی اس شخص کے سینے سے جا لگی جو کوئی اور نہیں مہراب تھا۔ اس نے گاڑی والے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ، میری اجازت کے بنا آپ نے بلڈنگ سے باہر قدم کیسے نکالا؟ وہ غصے سے غرایا تھا۔ یشما نے اپنے ارد گرد دیکھا جہاں کا اکا دکا لوگ ہی تھے۔ ایکسکیوز می سر، چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے تو گھر ہی جانا ہے؟ وہ الجھی تھی۔ میرے ساتھ چلو۔ مہراب اس کی کلائی سختی سے تھامے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب لیے بڑھا۔ اپنی گاڑی کو انلاک کرتا اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی کو ریورس دیتے وہ روڈ پہ ڈال گیا۔ کون ہو تم؟ مہراب کے سخت الفاظ پہ یشما نے چونک کے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ اب کی بار گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہی سوال دہرایا۔ یشما، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مہراب نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ سچ سچ۔ گاڑی کو ایک پہاڑی پہ لے جاتے روکا اور یشما کو گاڑی سے باہر نکالتے گاڑی کے بونٹ پہ دھکا دیا۔ تمہیں کیا لگا تم جو کرو گی مہراب کو پتہ نہیں چلے گا؟ ایم کی کمپنی میں کوئی بھی آئے گا اور ایم کے کو اس کا پتہ نہیں چلے گا؟ بولو کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ اس کے اوپر جھکا، بونٹ کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے چلایا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں۔ وہ خود پہ ضبط کرتے اسے پیچھے ہٹاتے بولی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیوں آئی ہو میری لائف میں؟ جسٹ ٹیل می۔ وہ بونٹ پہ مکہ مارتے چلایا۔ یشما نے پورا زور لگاتے اسے پیچھے دھکا دیا اور آگے کی طرف بھاگی۔ یکدم اس کے قدم تھمے، وہ گہری کھائی کے پاس جاتے رکی تھی۔ پلٹ کے مہراب کو دیکھا جو اسی کو خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مہراب اتنی جلدی اس کے راز تک پہنچ جائے گا۔ اگر خود بتا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں راز کو اگلوانے کے۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بولتا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھی قدم با قدم پیچھے کی طرف ہوتی مہراب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اسی پہ ٹکی تھی۔ مہراب یکدم آگے بڑھا کہ یشما پیچھے ہوئی اور اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ ایم کے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مصطفیٰ! بے اختیار یشما کے لب سے ادا ہوتے نام پہ مہراب کی آنکھیں تحریر کے انداز میں پھیلی۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہرے سانس بھرتی
اپنی بے اختیاری پہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ محراب نے اس کو اپنے مد مقابل کیا۔ تم میرا اصل نام کیسے جانتی ہو؟ محراب اس کو پتھرائی نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں آپ کے بارے میں۔ یشما گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹی تھی اور گاڑی کے جانب بڑھی کہ محراب نے اسے پھر سے اپنی اور کھینچا۔ میرے سوال کا جواب دو، کیسے جانتی ہو میرا اصل نام؟ وہ غصے سے غرایا۔ مسٹر مصطفیٰ ارمان خانزادہ، کچھ حقیقتیں بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یشما نے کہتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا ایسی کون سی حقیقت باقی تھی جاننے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی ہی تو ساری حقیقتیں کھلنے جا رہی تھی۔ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مرینا آ جائے گا، بچہ نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے 25 سال کا ہو گیا۔ آپ اب بھی اس کی ایسے فکر کرتی ہیں جیسے محراب آج بھی 10 سال کا وہی سہما بچہ ہو۔ کامران نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ کامران، وہ چاہے مرضی جتنا بڑا ہو جائے، میرے لیے وہ وہی 10 سالہ محراب ہے جو مجھے ماں کہتا میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ پل آج تک میں بھول نہیں پائی۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، ساتھ چہرے پہ مسکان بھی تھی۔ آپ کو وہ ان 15 سالوں میں کتنا عزیز ہو گیا۔ کامران صاحب نے ان کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ان کے کندھے پہ لب رکھے۔ مرینا ان کے سینے پر سر رکھے۔ آپ نہیں جانتے وہ میری جان ہے، میرے لیے وہ کتنا اہم ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں اس کی سگی ماں نہیں۔ وہ آج تک اپنی زبان پہ یہ بات نہیں لایا، میری محبت کو کبھی سوتیلے اور سگے میں نہیں تولا۔ وہ سب بھول گئے، یاد رہا تو اتنا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ مرینا کے لہجے میں محراب کے لیے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ اب مجھے تھوڑی تھوڑی جیلسی ہو رہی ہے۔ میری بیوی رات کے وقت اپنے محبوب شوہر کو وقت دینے کی بجائے اپنے بیٹے سے عشق کا اظہار کریں۔ یہ شوہر بیچارے کے ساتھ زیادتی نہیں؟ کامران نے ان کی آنکھوں میں خماری لیے دیکھا۔ حد ہے کامران، آپ بنا بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، آپ کا رومانس آج بھی ویسا ہی ہے۔ مرینا کھلکھلا کے ہنس دی۔ کیوں اچھا نہیں لگتا ہینڈسم پلس رومانٹک شوہر؟ وہ انہیں مزید اپنے قریب کرتے، سرگوشی کرتے ان کے کندھے پہ اپنے لب رکھ گئے۔ مرینا نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی۔ ان کا سکون تو شوہر کی پناہ گاہ ہی تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ چلتا مہتاب بھی اندر داخل ہوا۔ اس کے دل کو عجیب سی کھینچ پڑی۔ آئیں، رک کیوں گئے؟ یشما نے محراب کی جانب پلٹ کے دیکھتے کہا تو وہ ارد گرد دیکھتا اس کے پیچھے اپنے قدم اندر بڑھا گیا۔ ارے بیٹا، آج بہت دیر لگا دی آنے میں، پہلا دن تھا اور اتنی دیر؟ کیا مصطفیٰ نے؟ عباسی صاحب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب یشما کے پیچھے ایک جوان شخص کو دیکھا۔ لب خاموش ہو گئے۔ یشما نے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ یہ مصطفیٰ ہے، دھیمے سے محراب کی جانب دیکھتے کہا۔ عباسی صاحب کی آنکھیں جھلملا گئی۔ محراب کی آنکھوں میں ان کا چہرہ جھلملایا جیسے وہ انہیں جانتا ہو۔ آئیں، اندر آئیں، یشما اسے کہتے کمرے کا دروازہ کھول گئی۔ مصطفیٰ نے مرے مرے قدموں سے اندر کی جانب خود کو دھکیلا تھا۔ ماضی کا بہت بڑا ورق تھا جو شاید کھلنے جا رہا تھا۔ سامنے ہی چارپائی میں لیٹی ہستی کو دیکھ محراب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہچان تو لیا ہوگا، آپ کے بابا ارمان خانزادہ؟ یشما نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ محراب کی آنکھوں میں غصہ دھر آیا اور وہ پلٹا۔ نہیں جانتا میں انہیں، کوئی تعلق نہیں میرا ان سے۔ وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا کہ یشما نے غصے سے اس کی بازو پکڑ کے اسے واپس موڑا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو ساری سچائی جاننی ہوگی۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ آپ کا دل نہیں کانپا گیا؟ یشما غصے سے بولی۔ ڈونٹ کلوز ٹو می۔ محراب نے اپنا بازو غصے سے چھڑایا۔ وہ پیچھے ہوئی لڑکھڑائی تھی۔ اس کے بابا نے یشما کو سنبھالا۔ بیٹا، آپ کو بھی مصطفیٰ کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میں نے پہلے کہا تھا وہ کچھ نہیں سنے گا۔ عباسی صاحب دکھ سے بولے۔ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، اسے جاننا ہوگا۔ اس کے بابا پچھلے 15 سالوں سے اس حال میں ہے اور وجہ یہ انسان ہے ان کا بیٹا۔ یشما کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی۔
محراب اس کی بات سنتا رکا۔ پچھلے 15 سالوں سے اس شخص نے اپنے بیٹے کی راہ دیکھی ہے، جو اپاہج ہوتا یہاں اس چارپائی پہ پڑا ہے۔ یشما کا لہجہ روند گیا۔ آپ کو جاننا ہوگا مصطفیٰ، آپ کے بابا نے کتنا ظلم سہا ہے، آپ کے لیے انہوں نے کیا کیا سہا ہے۔ یشما ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ موت کے منہ میں چلے گئے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا، شاید اسی لیے کہ آپ سے مل سکے۔ بہت تکلیف میں ہے، ان کی تکلیف صرف آپ ختم کر سکتے ہیں مصطفیٰ، یشما نے اب کی بار دھیمے لہجے میں کہا۔ 15 سال پہلے 2 دن بعد ارمان واپس آئے تو گھر میں ایک کہرام مچا تھا۔ ان کا بیٹا اچانک سے کہیں چلا گیا تھا۔ تانیہ نے خوب رونا دھونا کیا۔ ارمان نے اپنے بیٹے کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا۔ اپنے بیٹے کو کھو کے وہ ڈپریشن میں چلے گیا اور تانیہ کے لیے یہی بہترین موقع ثابت ہوا اور اس نے انہیں نشاور ادویات دینی شروع کر دی۔ ایک دن وہ جلدی سو گئے اور تانیہ کی دی گولیاں نہیں کھا سکے۔ تانیہ کو علم نہ تھا۔ اچانک سے آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی تو تانیہ روم میں نہ تھی۔ وہ باہر نکلے تو انہیں کمرے سے آوازیں آتی سنائی دی۔ انہوں نے ذرا سا کھلے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کھولنا چاہا کہ سامنے اپنی بیوی کو کسی اور کی باہوں میں محبت کا کھیل کھیلتے دیکھ ان پہ منو مٹی آن گری۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی بیوی اس طرح انہیں دھوکہ دے گی۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوئے تو تانیہ اور فضل دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ تانیہ نے چادر کھینچ کے خود کو ڈھانپا تھا۔ آپ ارمان؟ وہ گھبرا گئی، جبکہ فضل ذرا بھی نہ گھبرایا۔ بے حیا عورت، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے نکاح میں ہوتے کسی اور کے ساتھ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ تانیہ کی گردن کو دبوچے چلائے۔ تانیہ کا سانس رکنے لگا۔ فضل نے اپنے پسٹل نکالے، ارمان کے کمر پہ گولی چلائی۔ بدقسمتی سے گولی سیدھی کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہوئی۔ وہ تڑپ کے تانیہ پر گرے۔ تانیہ نے انہیں خود سے دور پرے پھینکا اور اپنی سانسیں ہموار کی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اسے مار دیا؟ تانیہ گھبرائی۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو یہ تمہیں اوپر پہنچا دیتا، شاید یہ مر گیا ہے، تانیہ نے تھوک نگلتے کہا۔ گھبراؤ نہیں، اس کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ارمان کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے پانی میں بہانے لے گئے، ویسے جیسے مصطفیٰ پانی کی نظر ہوا۔ درختوں کے گرنے سے سارا راستہ بلاک تھا۔ درختوں کو ہٹانے کافی وقت گزر گیا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھے آگے بڑھے، لیکن جب وہاں پہنچ کے گاڑی کی ڈگی کھولی تو ارمان کی لاش غائب تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے، لیکن ان کے پاس کوئی آسرا نہ تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے۔ کافی دن گزر گئے لیکن ارمان واپس نہ آیا تو آہستہ آہستہ سب بھلا کے تانیہ نے پوری جائیداد اور بزنس پہ قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فضل کو وہ بنگلے میں نوکری کی غرض سے لے آئی، اپنا باڈی گارڈ بنا کے۔ لیکن یہ وہی دونوں جانتے تھے کہ دونوں کے بیچ کس طرح کے تعلقات تھے۔ فضل تانیہ کا سابقہ شوہر تھا اور وہ دونوں کی پلاننگ سے ارمان کو اس کی فیملی سمیت اس دنیا سے غائب کروا دیا اور خود اس کی جائیداد ہتھیا لی۔ ان کا ایک بیٹا تنویر اور بیٹی مونا تھی اور وہ دونوں دنیا جہان کے بگڑے ہوئے ان کی دولت پہ عیاشی کر رہے تھے، جس پہ صرف مصطفیٰ کا حق ہے، یعنی آپ کا۔ یشما نے مصطفیٰ کو ساری بات بتاتے یوں ہی آنکھوں میں ساری رات گزار دی۔ دونوں ہی گھر کی دہلیز پہ بیٹھے فجر کی اذان سن رہے تھے۔ مصطفیٰ نے جھکا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بابا کو اتنی تکلیف پہنچانے والوں کو میں جان سے مار ڈالوں گا، مصطفیٰ نے غراتے ہوئے کہا۔ یشما اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اب تک یہی لگا، میرے بابا بھی اس عورت کے ساتھ شامل ہے۔ انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈھونڈا۔ کیا انہیں میری یاد نہیں آئی؟ میں تو بچہ تھا، بے بس تھا، لیکن وہ تو پاورفل تھے، اپنی بیوی کی اصلیت نہ جان پائے۔ مصطفیٰ دکھی ہوا، جب بندہ اکیلا ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو تو آنکھوں کے آگے پٹی بن جاتی ہے۔ وہ وقت گزر گیا۔ بابا حکیم ہے، کس طرح ارمان انکل کو گھر لے کے آئے، جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا، جبکہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت تھی، پر وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے خود ان کا علاج کیا۔ پر انکل چلنے سے رہ کے ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ کتنے دن تو انہیں ہوش ہی نہ آیا، یشما نے دکھ اور اداسی سے کہا۔ تو مصطفیٰ گہرا سانس بھرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا کو فی الحال میرے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہاں آیا تھا۔
وہ آگے بڑھا، سنے، آواز پہ رکا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ یشما کو اس کا انداز تھوڑا ڈرا گیا۔ جب تک بابا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار لیتا انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ بہت طاقتور ہے مصطفیٰ۔ یشما نے اس کا راستہ روکا۔ آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی، ہے نا؟ مصطفیٰ نے طنز کیا۔ اسی لیے تم میرے آفس میں آئی تھی تاکہ مجھے ٹریپ کر کے یہاں لا سکو؟ مصطفیٰ کی بات پہ یشما کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تمہارا کام مجھے یہاں تک لانا تھا، میں آ گیا، سب جان گیا، اب تم ایک طرف ہو جاؤ، یہی بہتر ہے۔ وہ کہتا آگے بڑھا، ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر پل، سمجھے آپ؟ وہ غصے سے جارحانہ انداز میں کہتی، مصطفیٰ کو چپ کرا گئی۔ جائیں اب، وہ خفگی سے کہتی اپنے گھر کے دروازے سے انٹر ہوئی۔ مصطفیٰ نے واپسی کی راہ لی۔ اب اس کا مقصد تھا تانیہ اور فضل کو دردناک سزا دینا۔ کامران مرزا اور مرینا مصطفیٰ کی ساری رات بات سنتے نکل گئی، گمسم ہو گئے۔ مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز ماما، مجھے اجازت دے، مجھ پہ قرض ہے، مجھے اتارنا ہے۔ مصطفیٰ نے مرینا سے اجازت لی۔ انہوں نے اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بچپن کا وہ نشان آج بھی اس کے گال پہ موجود تھا۔ 2 بار سرجری کروائی لیکن پھر بھی نشان نہ گیا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ مصطفیٰ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ نشان مٹے۔ اپنی ماما کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا معاف کر دینا ہمیں، اس وقت ہم بھی خود غرض ہو گئے تھے، جو تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی بجائے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ کامران صاحب بھی افسردگی سے بولے۔ انہیں ارمان خانزادہ کی حالت کا پتہ لگا تو خود کو بھی قصوروار سمجھنے لگے۔ زمین نے ملامت کی، ان کا کوئی قصور نہیں محراب نہیں مصطفیٰ۔ مرینا نے روتے ہوئے تصدیق کی۔ میرا بچہ فوت ہوا تھا پانی میں ڈوب کے، وہ بھی 10 سال کا تھا محراب۔ مجھے تم میں اپنا محراب نظر آیا تو میں نے انہیں اپنی قسم دے دی کہ وہ تمہیں مجھ سے دور نہ کرے۔ اصل قصوروار میں ہوں۔ مرینا نے سر جھکائے اعتراف کیا۔ میں آپ کا آج بھی وہی محراب ہوں ماما، اور آپ کا محراب ہی رہوں گا۔ مصطفیٰ نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ سکون سے ان کے سینے سے جا لگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ مجھے دعا دے ماما، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ میری دعائیں ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ ہیں، صرف دعائیں نہیں، ہم سب تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ کامران مرزا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ہونے کا مان بخشا۔ گاڑی اس وقت سوات میں موجود خان حویلی کے سامنے تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی پرانے مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ یہ سب آپ کا ہے، آپ کو اسے واپس حاصل کرنا ہے، یشما نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کو چونکایا۔ اس وقت یشما اور عروج اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی، جبکہ کامران مرزا اور مرینا دوسری گاڑی میں تھی جو کہ ان کے پیچھے تھی۔ مصطفیٰ گاڑی سے باہر نکلا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سیدھے راستے سے وہ یہ سب کرے گی۔ ایک تو وہ بہت چالاک عورت ہے، اسے اسی کے کھیل میں ہرانا ہوگا۔ یشما نے گاڑی سے باہر آتے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ تیز ٹھنڈی ہواؤں سے ہی وہ لرزی تھی۔ یشما ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے سب کرنا ہوگا، یہ صحیح وقت نہیں ہے ابھی اندر جانے کا۔ کامران مرزا نے بھی باہر آتے اسے سمجھایا۔ کچھ سوچتے ہوئے مصطفیٰ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب سب کا رخ مرزا حویلی کی جانب تھا۔ سبھی نے ریلیکس ہو کے پلان بنایا، ان کی شہرت پہ وار کرنا تھا۔ 1 ہفتے تک وہ انہیں سرچ آؤٹ کرتے رہے۔ اب ان کا پہلا شکار تنویر اور مونا تھے۔ مصطفیٰ اور یشما رات کے وقت گاڑی میں ایک طرف چھپے تنویر کا انتظار کر رہے تھے۔ یشما اس وقت دلہن کا لباس زیبتن کیے ہوئے تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ یشما کو اس روپ میں تنویر کے سامنے بھیجنے پہ اس کا دل راضی نہ تھا۔ زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں اس کے۔ مصطفیٰ اس کا خوبصورت سراپا دیکھتا نہ رہ سکتا تو بول دیا۔ یشما چونکی، اس کے چہرے پہ شرارتی مسکان سجی تھی۔ مسٹر ایم کے، آر یو جیلس؟ اس کے قریب جھکتے دھیمے لہجے میں بولی۔ مصطفیٰ نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب کر دے۔ اسے دل سے محسوس کیا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرنا، ورنہ اس مشن سے 2 منٹ لگاؤں گا باہر کرنے میں، سمجھی تم؟
مصطفیٰ کے سخت گیر لہجے میں یشما نے اچھے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ وہ آ گیا۔ یشما نے دور اشارہ کیا۔ ایم کے نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی تھامے روکا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پاس ہی ہوں، اس نے تسلی دی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ یشما کو اس کا فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ تنویر رات کو دوستوں کے ساتھ وقت گزار کے لیٹ گھر آیا تو راستے میں اسے ایک لڑکی سڑک پہ بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ تنویر اس کا دلہن والا سراپا دیکھتا بری طرح بہکا تھا۔ حسن اس کی کمزوری تھی۔ وہ میری سوتیلی ماں مجھے کسی بڈھے سے بیاہ رہی تھی تو میں وہاں سے بھاگی، پلیز مجھے سہارا دے دے۔ اس کا رونا اوریجنل تھا، جبکہ دور گاڑی میں بیٹھا مصطفیٰ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا بابا رو مت، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ مصطفیٰ نے زور سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اب دوسرا وار کل کرنا تھا، بس یشما آج اپنا کام کر دے۔ آپ کے گھر میں کوئی نہیں؟ یشما نے اتنا بڑا مینشن دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ارے ہیں تو صحیح، لیکن آج گھر نہیں ہے، تم فکر نہیں کرو، آرام سے یہاں رہ سکتی ہو، اسے اپنا گھر ہی سمجھو، اور مجھے بھی۔ وہ یشما کے تھوڑا قریب ہوتے جھک کے بولا تو یشما بھی مسکرائی۔ آپ بہت ہاٹ ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یشما نے پیار سے پوچھا۔ ارے ابھی کہاں کوئی خوبصورت دلہن ملے تو میں بھی شادی کا سوچوں۔ وہ اس کے قریب ہو کے بیٹھا۔ یشما لاشعوری طور پہ دور ہٹی۔ کیا آپ مجھ غریب سے شادی کریں گے؟ سچی؟ یشما نے اپنی پلکیں جھپکاتے معصومیت سے کہا۔ ہاں میری جان، تمہارا یہ دو آتشہ روپ دیکھ میں بری طرح بہک رہا ہوں، مجھے تمہارے حسن کا جام پینا ہے۔ وہ اس کے بازو پہ اپنا چہرہ رگڑتے مدہوشی میں بولا۔ یشما دور جا کھڑی ہوئی۔ ارے صبر کریں، پہلے نکاح تو ہو جائے، پھر۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی مجھے اپنے قریب آنے سے مت روکو، میں مرنے والا ہو گیا ہوں، شادی بھی کر لیں گے صبح ہوتے ہی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ یشما نے اسے خود سے پرے جھٹکنا چاہا، لیکن اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ بات سنیں ایک منٹ میری، ہم روم میں چلیں، یہاں ملازم ہے بہت۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں بولی تو وہ فوراً مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں لے جاتے بستر پہ پٹخا، اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی اور پینٹ سے بیلٹ نکالنے میں بھی پھینکی، اور بستر پہ لیٹی یشما پہ جمپ کرتے گرا، لیکن یشما یکدم ایک طرف ہوتے سائڈ پہ جا کھڑی ہوئی۔ اف، کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ مار دو گی کیا؟ وہ مدہوشی میں اس کا دوپٹہ کھینچ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی اس کے اوپر گرنے لگی تھی کہ فوراً کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھاما۔ یشما نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن تنویر کی گردن میں گھسایا، اور وہ ایک پل میں اس کو حیرت سے دیکھتا بے ہوش ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ کہا تھا دور رہنا اس سے، وہ غصیلے لہجے میں بولا، جبکہ اس کے بازوؤں پہ گرفت شدید ہوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں گئی اس کے قریب۔ یشما نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے دھیمے لہجے میں صفائی دی۔ مصطفیٰ نے اسے بالوں میں تھامے خود سے قریب کیا۔ اس نے تمہاری بازو چھوئی؟ یشما اس کی اتنی قربت پہ بےحال ہو رہی تھی۔ تمہاری گردن میں منہ چھپایا؟ مصطفیٰ، یشما نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کا نام پکارا۔ آؤ ہم شادی کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں محبتوں کے دیپ جلتے دیکھ مصطفیٰ بری طرح ہوش میں آتا چونکا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ ہم صرف اس مشن تک ساتھ ہیں، اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ یشما کا دل بری طرح ٹوٹا۔ اپنی ذات کی توہین اسے برداشت نہ ہوئی۔ نہ جانے کس جذبے میں بہتے وہ اسے شادی کا اظہار کر گئی تھی۔ میں مذاق کر رہی تھی، اتنا سیریس مت ہو۔ وہ اپنے آنسو حلق میں اتارتے مسکرا کے بولی۔ آج اسے پتہ چلا تھا آنسوؤں کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ اب جلدی سے اس کا بندوبست کریں، کوئی آ جائے گا۔ یشما خود کو سنبھال چکی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی خود کو سنبھالتے تنویر کی باڈی کو وہاں سے ہٹایا اور بہت ہی ہوشیاری سے وہاں وہ کیمرے بھی نصب کر چکے تھے۔ 2 دن تک وہ ان پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ تنویر کے غائب ہونے کی خبر کسی کو نہ تھی، نہ کسی نے نوٹس لیا تھا۔ باری ہے مونا کی۔ آل دا بیسٹ بھیا، عروج نے مصطفیٰ کو پیار سے کہتے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ یشما بھی چپ چاپ اٹھنے لگی کہ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔
یشما نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ مصطفیٰ کے پرپوز کرنے پہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ بوٹ کے اس کے قریب ہوا۔ آپ نے تو کہا تھا مشن کے بعد ہمارے راستے، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا یار، بہت سوچا، لیکن یہ دل تمہیں ہی مانگ رہا ہے، بولو بنو گی میری دلہن؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ ہمیں بہت دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یشما نے اسبات میں سر ہلایا تو کامران مرینا عروج اندر داخل ہوئے۔ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تم دونوں میں کچھ تو ہوگا، اب جلدی سے بتا دو مولوی صاحب کو کب بلاؤں؟ کامران مرزا نے بیٹے کو گلے لگاتے پوچھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بلا لیں تو؟ مصطفیٰ یشما کو پیار سے دیکھتے بولا، اتنی جلدی؟ ابھی تو بابا اور ارمان انکل کو۔ یشما نے اعتراض کیا۔ ان کی فکر نہ کرو بیٹا، عباسی صاحب کو ہم آن لائن لے لیں گے نکاح کے وقت، اور اس مشن سے پہلے مسٹر ارمان کے ساتھ مل کے آپ دونوں کا بگ ریسیپشن کروائیں گے، کیونکہ میرے خیال میں نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ کامران مرزا کے اثر و رسوخ تھا کہ کچھ ہی وقت میں وہ نکاح کا سب انتظام کروا چکے تھے، اور عباسی صاحب کو آن لائن لیتے نکاح مکمل ہوا۔ سب مبارکباد دی۔ اندرونی خوشی سے سب کے چہرے چکمکا اٹھے۔ یشما کی شرمیلی مسکان پہ عروج فدا ہوئی ہوگی۔ یشما نکاح کے بعد مصطفیٰ کے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کرتے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنا تھا تمہیں، مصطفیٰ نے اس کے قریب آتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سچ میں؟ مجھ میں؟ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ بہکا تھا۔ یشما کی سانسیں بہت تیز چلنے لگی تھی، وہ اس کی قربت میں بہکنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ ہٹاتے ایک طرف رکھا۔ یشما، مصطفیٰ تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ وہ جنونی انداز میں کہتا اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کی گرفت جما گیا۔ یشما نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ اس کی سانسیں ناہموار کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ یو آر مائی لو۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا، مدہوش سا ہوتے بہکتے جا رہا تھا۔ مصطفیٰ، وہ کانپتے ہوئی بولی، مجھے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ٹھنڈے پسینے آ رہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھے وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بستر پہ لایا۔ بہت نرمی سے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ یشما کی سسکیوں کی آواز سنتا وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ محبتوں کے دیپ جب دل میں جلنے لگے تو محبوب پیارا لگنے لگتا ہے، عشق سا ہو جاتا ہے، اور وہ محبت سے عشق کا سفر کرنے والے تھے۔ آپ اس کو زیادہ اپنے ساتھ مت چپکانا، یشما نے مصطفیٰ سے کہا، جو مونا کو ایک ہفتے سے اپنے پیار کے جال میں پھنساتا اب گھر تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس کی بات پہ مصطفیٰ نے اس کے لبوں کو شدت سے چوما اور گاڑی سے باہر نکلا۔ کیسے جنونی ہے، میری لپسٹک خراب کر دی، وہ منہ ٹیڑھا کرتی بولی۔ مصطفیٰ مونا کو لیے ایک روم میں داخل ہوا۔ وہ مصطفیٰ کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ اپنی رات کو رنگین بنانے ایک ہوٹل روم میں چلی آئی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے مصطفیٰ نے اسے بے ہوش کیا اور تنویر کی طرح اسے بھی غائب کر دیا۔ اب وقت تھا تانیہ کے ساتھ آمنا سامنا کرنے کا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کا رخ خان مینشن کی جانب موڑا اور گاڑی سیدھی گیٹ کے اندر داخل کی۔ وہاں کا پرانا گیٹ کیپر بھی مصطفیٰ کے ساتھ مل چکا تھا، اس لیے مصطفیٰ کی گاڑی کو نہ روکا۔ ارے کہیں تو پتہ کرو، میرے دونوں بچے غائب ہیں اور تمہیں فکر ہی نہیں۔ تانیہ کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بچے نہیں ہیں، اڈلٹ ہو چکے ہیں، آ جائیں گے، فضل نے ٹالا۔ تم کیسے باپ ہو، اولاد کتنے دن سے نظر نہیں آ رہی، اور تم؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ اپنے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھتے وہ چونکی۔ کون ہو تم، اور اندر کیسے آئے؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ مصطفیٰ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سخت لہجے میں غراتے کہا۔ تانیہ کے چہرے پہ ایک سایہ لہرایا۔ مصطفیٰ؟ وہ فوراً پہچان گئی۔ واؤ، داد دینی پڑے گی آپ کی یادداشت کو، لیکن سوتیلا بیٹا یاد ہے آپ کو؟ اپنی سگی اولاد یاد ہے یا؟ مصطفیٰ، تم نے میرے بچوں، کیا کیا میرے بچوں کے ساتھ، بولو۔ وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھی۔
ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر میری بات نہ مانی تو کیا چاہتے ہو تم؟ تانیہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اپنے گناہ کو قبول کرو، میری ماں کا ایکسیڈنٹ تم دونوں کی پلاننگ سے ہوا۔ مجھے مارنے کی کوشش کی، میرے بابا کو۔ تانیہ بری طرح پھنسی۔ تم میرے بچے میرے حوالے کر دو، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ تانیہ بے بسی سے بولی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، آپ نے سوچا؟ مصطفیٰ نفرت سے بولا۔ تانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ مکافاتی عمل اس دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں۔ آج تانیہ کا مکافاتی عمل تھا۔ ٹھیک ہے، میں سب گناہ۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ فضل نے اس پہ گولی چلا دی۔ وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ مجھے معاف۔ وہ مصطفیٰ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے قہر کی نظر فضل پہ ڈالی۔ ابھی وہ مصطفیٰ پہ گولی چلاتا کہ پولیس کی بروقت کارروائی پہ اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ یشما جو پہلے سے وہاں موجود تھی اور سب ریکارڈنگ بھی کی، وہ پولیس آفیسر کو دے دی۔ مسٹر مصطفیٰ، آپ کا بہت شکریہ، یہ دونوں بہت بڑے مجرم تھے، آپ نے ثبوت سمیت انہیں پکڑوایا، گڈ جاب۔ اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تانیہ اپنا دم توڑ گئی تھی۔ تنویر اور مونا کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا اور دونوں سے اس کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ مصطفیٰ اپنے بابا سے ملتا انہیں گلے سے لگا گیا۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے تھے۔ جب مصطفیٰ انہیں واپس خان مینشن لایا تو اس کے چہرے پہ مسکان تھی، جبکہ آنکھوں میں آنسو۔ مصطفیٰ ویل چیئر پہ انہیں اندر لے گیا۔ سبھی ان کے ساتھ تھے۔ دشمنوں سے خلاصی پاتے خان مینشن خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ یشما اور عروج نے پورا مینشن روشنیوں سے بھر دیا۔ ہر طرف کے دیے جلا دیے گئے، لائٹننگ الگ تھی۔ پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ انکل، پیارا لگ رہا ہے نا ہمارا گھر؟ یشما نے ارمان کے قدموں میں بیٹھے پیار سے پوچھا۔ بہت پیارا میرے بچے، میرے پاس ہے، میرا مصطفیٰ میرے پاس ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگایا۔ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ ان کے قدموں میں بیٹھتا دل سے بولا۔ ارمان نے کامران مرزا کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بچے کو آپ لوگوں نے اپنا بچہ بنایا، اسے ماں باپ کا پیار دیا، میں اس کا بالکل شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ یہ آپ کی محبت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مصطفیٰ، جتنا میرا بیٹا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اس پہ آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ ارمان خانزادہ کی بات پہ مرینا روتے ہوئے ہنس دی۔ کامران مرزا بھی دھیما سا مسکرا دیے۔ سب نے مل کے ایک ساتھ ڈنر کیا اور کل کے لیے گرینڈ ریسیپشن پلان کیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ یشما نے روم میں آتے محبت اور خوشی سے پوچھا۔ کاش ماما بھی زندہ ہوتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کو سیدھا کرتا، اس کے سینے سے لگا۔ آج وہ بھی بہت خوش ہوں گی، آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ یشما نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ کافی دیر وہ آنکھیں میچے اس کے ساتھ یوں ہی کھڑا رہا کہ دھیرے سے لب اس کی گردن کو ٹچ ہوئے تو یشما لرز گئی، اور پھر مصطفیٰ رکا نہیں۔ اس کی بھوری بیئرڈ اس کی گردن کے ساتھ مس ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی محبت میں بہکتی جا رہی تھی، اور اس کا یوں بہکنا مصطفیٰ کو مزید پاگل کر رہا تھا۔ وہ اسے بستر پہ لاتے، تمام لائٹس آف کرتا، اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گرا گیا۔ محبتوں کا آغاز ہو چکا تھا، اور خان مینشن میں محبتوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔